پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں ہمدردی سے لڑکی کے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، میرے ڈیڈی پتہ نہیں یہ بے ہوش ہیں یا… لڑکی کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ او اٹھیں، میرے بازو کا سہارا لے کر اٹھ جائیں، میں نے اسے کہا اور جھک کر معمر شخص کی بغلوں میں ہاتھ ڈال دیے، پھر اسے گھسیٹتا ہوا اس طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے تمام لوگ جا رہے تھے۔ لڑکی نے میری مدد کے طور پر معمر شخص کے پاؤں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہ خود بھی لنگڑا کر چل رہی تھی۔ بہر طور کسی نہ کسی طرح میں ان دونوں کو بھی آگے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ اب بھی جہاز کے قریب موجود تھے، چنانچہ ایک بار پھر میں ان کی طرف بڑھ گیا، یہاں تک کہ اپنی دانست میں زندہ بچ جانے والے آخری آدمی کو بھی ہم اس جگہ سے دور ہٹا لے گئے۔ یخ بستہ برف پر کھلے آسمان کے نیچے پڑے زخمیوں کی آوازاری سے ماحول لرزاں تھا۔ ان میں سے کچھ شدید زخمی تھے اور ان کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ ایک بوڑھی عورت کی ایک ٹانگ کمر کے پاس سے کٹ چکی تھی اور اس کے کٹے ہوئے حصے سے مسلسل خون ابل رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، لیکن اس کے حلق سے کراہ کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھولے ہوئے چہرے والے ایک تنومند شخص نے اچانک عقب سے مائیکل کا کالر پکڑ لیا اور جو ہی مائیکل چونک کر پلٹا، اس شخص نے ایک زوردار گونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ مائیکل گر پڑا۔ کتے کے بچے، تو نے اتنے لوگوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار کر دیا۔ برف کے اس ویرانے میں ہماری زندگی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جھک کر پھر مائیکل کا بازو پکڑ لیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اس نے مائیکل کے جبڑے پر دوسری بار گونسا رسید کرنا چاہا تو اس کی کلائی لوبو کی گرفت میں آ گئی۔ پھر لوبو کے الٹے ہاتھ نے اسے تقریباً 2 فٹ اچھال کر دور پھینک دیا۔ سوری ماسٹر، لوبو نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ میں نے نفرت بری نگاہوں سے برف پر پڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ وہ کینہ توز نگاہوں سے لوبو کو دیکھ رہا تھا۔ مائیکل نے اپنا کالر درست کیا اور آگے بڑھ کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو اب اٹھ کر برف کی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر، میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے میں آپ نے جلد بازی سے کام لیا۔ مائیکل نے کہا، یہ سب بے حس اور بزدل لوگ ہیں۔ اس نے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر مجھے ان کی مدد مل جائے تو میں تمہاری چٹنی بنا دوں۔ تمہارے جیسے اناڑی پائلٹ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تم نے بے شمار انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ طیارہ میرے اناڑی پن سے یہاں نہیں اترا ہے بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں کئی گھنٹے موت اور زندگی کی کشمکش کا شکار رہ کر اپنے حواس کو قابو میں رکھے ہوئے آپ لوگوں کو زندہ سلامت زمین پر لایا ہوں۔ آپ نہیں جانتے مجھے کس خوف کے عالم میں یہ وقت گزارنا پڑا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ لوگ مجھ پر یہ الزام لگائیں تو میں اس کے جواب میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ مائیکل ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، حالانکہ وہ بھی متناسب جسامت رکھتا تھا، لیکن اس نے اس کی تلخ باتوں کے جواب میں خود کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم۔ کون تھا طیارہ اغوا کرنے والا؟ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ تم صاف کہہ دو گے کہ وہ حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ اور اسی میں تمہاری بچت ہے، اس شخص نے کہا اور مائیکل نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے ہماری جانب دیکھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں مسٹر مائیکل، لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی اگر حد سے تجاوز کر جائے تو پھر ان کے لیے مناسب انتظامات بھی ہیں۔ آپ محسوس نہ کریں، صورتحال میرے علم میں ہے اور بہت سو کے علم میں بھی ہے۔ مائیکل نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے شانے ہلائے اور پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ ماحول پر کسی حد تک خاموشی طاری تھی۔ وہ زخمی بھی خاموش ہو گئے تھے جن کے زخموں کی تکلیف انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ یہ خاموشی مستقبل کے فکر کی علامت تھی۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر بے دست و پا لوگوں کی یہ بڑی تعداد یقینی طور پر اب مستقبل کے خوف سے لرز رہی ہوگی۔ برفانی چوٹیوں سے اترنے کے راستے ان کے علم میں نہ تھے اور وہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے والے مہم جو بھی نہیں تھے جو ہر قسم کی سختیاں جھیل لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ عام قسم کے لوگ ایک عام قسم کا سفر کر رہے تھے کہ تقدیر نے انہیں مہم جوئی کی آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ جو مر چکے تھے اس لحاظ سے بہتر تھے کہ بعد کے حالات کے لیے ان کے سینے خوف سے بھرے ہوئے نہ ہوں گے، جبکہ زندہ لوگوں میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ میں اور لوبو عام انسانوں سے مختلف نہیں تھے۔
میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آنے والے وقت کے لیے پریشان نہیں تھا، البتہ میری پریشانی میں خوف کا وہ عنصر شامل نہیں تھا جو ان میں سے بہت سے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کے اس نئے موڑ کا دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ البتہ میں لوبو کو داد دوں گا کہ وہ اسی قدر بے فکر اور مست نظر آ رہا تھا، گویا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو، بالکل محفوظ، بالکل مطمئن۔ سکون اور اطمینان خدا کی دین ہے، اور وہ شخص قابل رشک ہوتا ہے جسے ہر حال میں وقت گزارنے کا فن آ جائے۔ مائیکل، میگ اور دونوں ایئر ہوسٹس ایک جگہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ غالباً 3 ایئر ہوسٹس اور تھی اس جہاز میں، لیکن وہ زندہ نہ بچ سکی تھی۔ یوں بھی جہاز کے مسافروں میں میرے اندازے کے مطابق 65% لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ جو بچے تھے ان میں سے تقریباً 20% شدید زخمی تھے، اور 10% زخمی تو تھے لیکن خود کو سنبھال سکتے تھے۔ بقیہ وہ لوگ تھے جو خوش بختی سے محفوظ رہے تھے، انہیں کوئی چوٹ ایسی نہیں آئی تھی جو قابل توجہ ہوتی۔ انہی میں اور لوبو وغیرہ بھی شامل تھے۔ لوبو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر پہاڑوں کے اطراف میں نظر دوڑانے لگا۔ ماسٹر، لوبو پر وہ توجہ نہیں دے رہے ہو جس کا وہ مستحق ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں لوبو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بس ماسٹر، آ گیا، غلط فہمی ہے، اسے ذہن سے نکال دو۔ نہیں ماسٹر، میں جہاز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تمہارے پاس آیا تھا، اس وقت جب تم مسٹر میک کے ساتھ کھڑے اندر کی کیفیت سے واقف ہو چکے تھے۔ تم نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا، حالانکہ میں اس وقت بھی کوئی کوشش کر سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ پائلٹ کیبن کا دروازہ ہی بند تھا نا، صرف دروازہ کسی نہ کسی ترکیب سے کھولا بھی جا سکتا تھا۔ ممکن تھا ہم اندر اس شخص پر قابو پا لیتے جو طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لوبو نے کہا۔ مشکل تھا لوبو، اس طرح یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جنونی آدمی پائلٹ پر حملہ کر دیتا اور طیارہ فضا میں ہی تباہ ہو جاتا۔ برصورت چیف، جیسا تم پسند کرو، میں اس سلسلے میں تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گا، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے معاملات سے تھوڑا بہت مجھے آگاہ رکھو تاکہ میں اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ میں نے ٹھنڈے دل سے لوبو کی اس درخواست پر غور کیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا لوبو، تنظیم نے مجھے معاملے سے باخبر رکھا تھا، اگر میں بھی لوبو کو اس سے باخبر رکھوں تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کم از کم تبادلہ خیال کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت تو پیش آ سکتی تھی، اور پھر ہزاروں فٹ بلند برف کے ان ویرانوں میں کون سے ایسے راز تھے جو باہر جا رہے تھے۔ چنانچہ لوبو کو شریک راز بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر سکون کے کچھ لمحات میسر ہوئے تو لوبو کو اس بارے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ لوبو بھی پرخیال نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت گہری چمک پیدا ہو جاتی تھی جب وہ چٹان کی نوک پر جولتے ہوئے طیارے کو دیکھتا تھا۔ دفعتاً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خیریت؟ کس بات پر ہنسی آ گئی؟ ویسے میں اس بات سے متاثر ہوں لوبو کہ تم اس خوفناک ماحول میں بھی ہنس سکتے ہو۔ ماسٹر، میں اس خوفناک ماحول میں بھی ہنستا تھا، تمہیں شاید یاد نہیں رہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس وقت کس بات پر ہنسی آ گئی تمہیں؟ بس اس جہاز کو جولتے دیکھ کر بے اختیار بچپن یاد آ گیا۔ وہ دور جب ہم پارکوں میں اس قسم کے تختوں پر کھیلتے تھے جسے سیسا کہا جاتا ہے، ایک بچہ ایک سرے پر دوسرا دوسرے پر۔ کیا خیال ہے ماسٹر؟ لوبو نے کہا۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے لوبو کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لوبو تمہارے ذہن میں اور کوئی خاص بات آئی؟ مثلاً تمہارا کیا خیال ہے لوبو؟ کیا جہاز کے اس حادثے سے زندہ بچ جانے والوں کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات نہیں ہیں؟ شدید ترین مشکلات ہیں ماسٹر، جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خود بھی ان مشکلات کا شکار ہوں گے لوبو، میں نے کہا۔ بے شک ماسٹر، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے ذہن میں ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں نے لوبو سے سوال کیا۔ نہیں ماسٹر، لیکن کیا تم نے اس بارے میں غور کیا ہے؟ ہاں لوبو، میں نے بہت غور کیا ہے۔ ہم جدوجہد کر کے اپنے لیے کچھ آسانیاں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا چیف؟ لوبو سنجیدہ ہو گیا۔ جہاز میں لاشوں کے علاوہ بہت سا سامان بھی موجود ہے۔ زندہ بچ جانے کے لیے ہم فوری طور پر جہاز سے باہر نکل آئے تھے، لیکن یہ جہاز جس انداز میں چٹان پر جول رہا ہے اور جتنی دیر اسے گزر چکی ہے، اس سے اس بات کا قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ کچھ دیر مزید اس چٹان پر ٹک جائے۔ ہاں امکان ہے چیف، مگر میں سمجھا نہیں، کیا اس میں داخل ہو کر ہم ضروری سامان باہر نہیں نکال سکتے؟ یہ سامان ان لوگوں کے لیے چند روزہ زندگی تو فراہم کر ہی دے گا جو برف پر کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تم غور کر لو لوبو،
رات کو یہاں ناقابل برداشت سردی ہو جائے گی اور خوراک قسم کی کوئی چیز یہاں کسی قیمت پر نہیں مل سکے گی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ لوبو فکر مندی کی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، بات درست ہے چیف، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم دونوں مل کر پورا جہاز خالی کر سکتے ہیں؟ نہیں لوبو، یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چند دوسرے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤں۔ وحشت سے نیم مردہ لوگوں میں کوئی اس بات پر تیار نہیں ہوگا چیف۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اگر تم انہیں آسانیاں فراہم کر دو گے تو وہ تمہارے شکر گزار ہوں گے، لیکن اس وقت اس جولتے ہوئے جہاز کے ڈھانچے میں کسی ذی روح کا داخل ہونا ایک ناقابل یقین سی بات ہے۔ البتہ اگر تم چاہو تو جہاز کے عملے سے بات کر سکتے ہو، اس میں بھی صرف 2 افراد ہیں، بھلا اور کون ہمارے ساتھ شامل ہوگا؟ یا پھر وہ دونوں جوان مجھے کام کے نظر آتے ہیں چیف، جنہیں ہم نے پہلے جہاز کی کھڑکیوں سے باہر اتار دیا تھا۔ ممکن ہے وہ ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ آؤ ذرا ان سے بات کریں، لوبو نے کہا اور میں تیار ہو گیا۔ وہ دونوں شخص جو چہرے سے خاصے مہذب نظر آتے تھے، اچھے خاصے تن و توش کے مالک تھے، ایک جگہ فکر مندی سے گردن جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اور لوبو کو دیکھ کر ان کے چہروں پر کسی قدر خوش اخلاقی کے تاثرات پھیل گئے۔ ہیلو، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہیلو، میرا نام علی ہے اور یہ میرا گہرا دوست لوبو ہے، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنا تعارف جیکسن اور فریڈ کے ناموں سے کرایا۔ مسٹر فریڈ، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مسافر ہوں۔ اسپین جا رہے تھے ہم لوگ، لیکن جن حالات کا شکار ہوئے وہ آپ کے علم میں ہے۔ آپ نے جہاز کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے باہر نکل کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، تو میری یہ ہمت ہوئی کہ میں آپ کو مزید تکالیف کے لیے تیار کروں۔ کیا آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خود اپنے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا پسند کریں گے؟ مثلاً، جیکسن نے سوال کیا۔ رات ہوتی جا رہی ہے اور ابھی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ چند قدم بھی زندگی کی تلاش میں نکل سکے۔ کیا برف پر آنے والی رات ہمارے لیے زندگی کی علامت ہوگی؟ ہرگز نہیں، فریڈ نے جواب دیا۔ ہم دونوں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ناقص سا خیال آیا ہے، اور چونکہ آپ نے انسانی ہمدردی کے نام پر کچھ جد و جہد کی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے آپ ہی کا انتخاب کیا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنائیں۔ ضرور ضرور، آپ کو کیا خیال آیا ہے مسٹر علی؟ جہاز کے اندر جو سامان موجود ہے اسے کسی طرح باہر نکالا جائے، میں نے کہا، اور فریڈ اور جیکسن چونک کر مجھے دیکھنے لگے جیسے انہیں میری ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ پھر فریڈ نے کہا، کاش ایسا ممکن ہو سکتا۔ جہاز کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ یہ اب تک چٹان پر رکا کیوں ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے اسے جس طرح جلا رہے ہیں، اس سے تو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جب یہ گہرائیوں میں چلا جائے۔ ان حالات میں کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ بے شک آپ کا خیال درست ہے، لیکن ابھی میرے دوست لوبو نے ایک بات کہی جس نے یہ تحریک میرے ذہن میں پیدا کر دی۔ میں نے مسکرا کر کہا، وہ کیا؟ لوبو نے کہا کہ اس جولتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر اسے بچپن یاد آ گیا جب وہ ایک تختے پر بیٹھ کر اس طرح جلا کرتے تھے۔ مسٹر فریڈ، اگر ایک بچہ تختے کے سرے پر بیٹھ جائے تو مخالف سرا اٹھ جاتا ہے۔ لوبو کے یہ بات کہنے ہی سے یہ تصور میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر ہم جہاز کے اگلے حصے میں زیادہ سے زیادہ وزن لاد دیں تو کیا وہ حصہ نیچے نہ بیٹھ جائے گا؟ اس طرح ہم اسے خالی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ فریڈ اور جیکسن پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر جیکسن بولا، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن بڑی مشکل پیش آئے گی جناب۔ طیارے کے اندر بار بار جانا اور ادھر کا سامان ادھر کرنا بے حد مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ کسی بھی وقت گہرائیوں میں لڑک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کیے لیتے ہیں، کامیابی یا ناکامی تقدیر کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کی رائے چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو اپنی مدد پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ آئیے اب مسٹر مائیکل اور ان کے ساتھی مسٹر میگ سے بھی بات کر لیں۔ وہ دونوں تیار ہو گئے اور ہم میگ اور مائیکل کے پاس پہنچ گئے۔ میگ نے پسندیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر مائیکل سے کہنے لگا، میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے دوست مسٹر علی نے مجھے بہت بڑا سہارا دیا ہے۔ جو حادثہ ہو چکا ہے اس کے لیے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا یا کہہ سکتا، لیکن وہ لوگ قابل احترام ہوتے ہیں جو ہر حال میں خود پر قابو رکھ کر دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ بے شک میں بھی مسٹر علی اور مسٹر لوبو کا شکر گزار ہوں، مائیکل نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ لوگ بھی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیوں مسٹر علی، آپ ہنس کیوں دیے؟ میگ نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم ایسے پرتکلف ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں جیسے اپنے کسی مکان کے ڈرائنگ روم میں ہوں۔ دراصل یہ چاروں ایک تجویز لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جی جی فرمائیے، مائیکل نے جلدی سے کہا۔ آپ نے آنے والے وقت کا تصور کیا ہے مسٹر مائیکل؟ یقینی طور پر مستقبل آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔
میں زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں، رات کی بات کرتا ہوں۔ کیا یہاں رات کو ناقابل برداشت سردی نہ ہوگی؟ اس وقت ہم سب اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہاں، بے شک یہ ہولناک مصیبت صرف چند لمحات کی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا وقت شروع ہونے والا ہے جس کا ایک ایک لمحہ نزاع کی گڑی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ برفانی سلسلہ کو میں اس ہزاروں فٹ کی بلندی پر رات کو کیا عالم ہوگا، اس تصور ہی سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر علی؟ کیا اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ جی ہاں، تجویز صرف یہ ہے کہ جہاز کے سامان کو اتار لیا جائے۔ کیا؟ مائیکل اور میگ اچھل پڑے۔ جی ہاں، میں اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، اور یہ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ صبح تک ہم سب کی لاشیں اکڑی ہوئی ہوں گی۔ کم از کم گرم کپڑوں کا انتظام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تنہا نہیں ماسٹر، اپنے دوست کے ساتھ میں بھی اندر جاؤں گا، لوبو نے آگے بڑھ کر کہا۔ مائیکل اور میگ عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں عقیدت اور پسند کے آثار تھے۔ مائیکل نے کہا، آفرین ہے آپ کی ہمت اور جرأت پر، ہم سب آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، لیکن میری دانست میں ان مسافروں میں سے کچھ اور کو بھی اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے تاکہ ہماری تعداد بڑھ جائے۔ رہنے دیں مسٹر مائیکل، ابھی آپ اس شخص کی بدتمیزی برداشت کر چکے ہیں، ممکن ہے یہ بہکے ہوئے لوگ اس وقت امداد پر آمادہ نہ ہوں۔ میرا خیال ہے ہم خود ہی اس سلسلے میں جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ بہتر ہے، میں حاضر ہوں، مائیکل نے کہا۔ ہم 6 افراد آگے بڑھ گئے، دونوں ایئر ہوسٹس بھی ہمارے پیچھے پیچھے طیارے تک چلی آئیں۔ مائیکل اور میگ نے خود بھی اندر جانے کی فرمائش کی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ میں نے کہا کہ میں اور لوبو طیارے کے اندر جا کر کوشش کر کے سب سے پہلے طیارے کے اگلے حصے کو وزنی کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سامان نیچے پھینکنا شروع کر دیں گے۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ میگ اور مائیکل زیادہ دلیر نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں نظر آتی تھیں۔ سب سے پہلے لوبو نے مجھے سہارا دیا اور میں طیارے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ ابھی ذرا غیر محفوظ تھا، چنانچہ میں نے کھڑکی کے راستے اندر جانا مناسب سمجھا تھا۔ دفعتاً مجھے اندرونی حصے سے گڑ گڑ کی آوازیں سنائی دی، ان میں ہلکی ہلکی کرا بھی تھی۔ 1-2 منٹ کے بعد سامان کے نیچے سے ایک انسانی ہیولا نمودار ہوا جس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ خون سے رنگا ہوا تھا، آنکھوں اور رخساروں پر خون جم کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اسے سہارا دیا اور اونچی آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو ہمت کرو اور طیارے کے دروازے سے نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ لوبو، ذرا ان صاحب کی مدد تو کرنا۔ لوبو نے آگے بڑھ کر اس شخص کو سنبھال لیا۔ نیچے مائیکل، میگ، جیکسن اور فریڈ موجود تھے۔ انہوں نے اس شخص کو سنبھالا اور انتہائی احتیاط سے اسے زمین پر لٹا دیا، پھر جو بھی گرم کپڑے مل سکتے تھے ان سے اسے ڈھک دیا۔ ایک انسانی زندگی کو بچانے میں ہمیں جو مسرت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک بار پھر ہم طیارے کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ لوبو کے منہ سے ایک خوف زدہ سی آواز نکلی، خدا کی پناہ، اندر تو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی، یہ مر چکے ہیں، اور یہ سامان کے نیچے دبے ہوئے لوگ۔ خدا کی پناہ، اسے زیادہ خوفناک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس طرف توجہ نہ دو لوگو، اپنا کام انجام دو، طیارہ کسی بھی وقت وادی میں گر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے، میں نے اسے کہا۔ لوبو کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، اندر کے مناظر نے اسے کسی قدر خوف زدہ کر دیا تھا۔ خیر، ہم نے وزنی سامان دھکیل دھکیل کر طیارے کے اگلے حصے میں پہنچایا، اور یہ محسوس کر کے ہمیں مسرت ہوئی کہ طیارے کا ہلنا رک گیا تھا، اس کا اگلا حصہ کافی وزنی ہو گیا تھا۔ اب صرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ایک سمت یعنی بغلی سمت میں پھسل نہ پڑے۔ اس خطرے سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم تندہی سے اپنا کام انجام دیں۔ چنانچہ لوبو تیز رفتاری سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسافروں کے بے ترتیب سوٹ کیس اور سفری تھیلے طیارے کے اندرونی حصے میں بند اور کھلے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں سمیٹ کر جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا کاکپٹ تک پہنچایا، اور پھر ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ نیچے موجود آدمی انہیں تھامتے گئے، خالی سوٹ کیس بھی پھینکے گئے، کھانے پینے کا سامان بھی، اور دوسری تمام چیزیں بھی۔ ہم ذرا پرجوش ہو گئے تھے اور توازن کا خیال نہ رکھ سکے تھے۔ یکا یک طیارہ زور سے ہلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ ہمیں اپنا زندہ بچنا ناممکن محسوس ہونے لگا۔ لوبو نے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ چیف، جلدی جلدی نکلو، طیارہ گر رہا ہے۔ چیف، میری آواز سن رہے ہو؟ لوبو چیخ رہا تھا۔